السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اور آج ہمارے پاس بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پروپیگنڈے کی بڑی شدید لہر ہے. بہت زیادہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جس میں پہلے لاشیں دکھائی جاتی ہیں اور پولیس کو دیکھ کر وہ لاشیں چلنا شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح ہی آج برطانیہ میں بھی انہوں نے پاکستان کے مخالف کافی سارے مظاہرے کیے اور اس میں جیو نیوز کے رپورٹر مرتضی علی شاہ صاحب کو بھی آج مارا پیٹا گیا. اور یہ جو ان کا دھرنا ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مظفر آباد پہنچ کر کو آزادی کا اعلان کرنا ہے، وہ ابھی راولہ کوٹ شہر میں ہی پھنسا ہے. اس سے باہر دھرنے کو لے کر جا ہی نہیں پا رہے کیونکہ وہاں پر ان کے پاس لوگ کوئی نہیں. تو جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے ہم نے آج کشمیر کے ہی ایک نوجوان رہنما سردار عثمان علی خان صاحب کو بلوایا ہے. سردار عثمان علی خان صاحب کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ وہ چیئرمین یوتھ ونگ ہے مسلم کانفرنس کے. ان کا اپنا تعلق بھی دھیر کوٹ سے ہے اور کشمیر کی سیاست اور سیاسی حالات کو بہت زیادہ جانتے ہیں. ان کا جو خاندان ہے وہ بھی کشمیر کی سیاست میں بہت انفلوئنشل ہے. تو سردار صاحب ہم آپ کو سر ویلکم کرتے ہیں. اور سر سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہماری ساری آڈینس آج کل دیکھ رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ کشمیریوں پر مظالم کے خلاف بات چیت کیوں نہیں کرتے. تو یہ کون سا ظلم ہو گیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوری بات آپ خود بتائیں کیونکہ آپ خود کشمیری ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی. گزارش یہ ہے کہ جو یہ تحریک شروع ہوئی تھی بنیادی طور پہ اس پہ آپ کی جو ڈیلیبریشنز ہیں، آپ کے جو پروگرام ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت آپ نے سمجھانے کی بھی کوشش کی لوگوں کو کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. بنیادی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی بجلی کے بلوں سے اور آٹے کی قیمتوں سے، اور وہاں تک سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. اور چلتے چلتے اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا، بار بار ان کی لیڈرشپ کہتی تھی یہ غیر سیاسی اور غیر نظریاتی تحریک ہے. تو آہستہ آہستہ اس کو JKLF کے مختلف فیکشنز جو ہیں وہ اس کے بینر کے نیچے اکٹھے ہوئے، جو سیپریٹسٹ تھے یا نیشنلسٹ تھے، اور انہوں نے اپنا نیریٹو یہاں سے آ کے بولنا شروع کیا. اور جب یہ ایک تھوڑا سا اس کو عوامی پذیرائی مل گئی اس تحریک کو، اس کے نتیجے میں، اور تحریک کو بھی پذیرائی کہاں سے ملی؟ نہیں، پہلے جب یہ کوہالہ پہنچے تو وہاں کوہالہ پہ قائد اعظم علیہ رحمت کی ان کا جو تصویر تھی وہ انہوں نے اکھاڑی وہاں سے اور اس کو دریا برد کیا. سردار قیوم صاحب کی تصویر تھی وہ انہوں نے وہاں سے اکھاڑی. وہاں پہ کشمیر بنے گا پاکستان لکھا ہے، اس لفظ پاکستان کو ڈنڈوں سے انہوں نے کھرچا، پاکستان کے پرچم کی توہین کی گئی. وہاں سے ان کے اندر ایک نیشنلسٹ ایلیمنٹ، اور پھر اس کے بعد جب یہ مظفر آباد پہنچے اور ان کے سارے کیسز معاف ہو گئے، ان کی ساری چیزیں چھوڑ دی گئیں، ان کو سب یعنی بالکل ایک استثناء حاصل ہو گیا. سردار صاحب میں آپ کو یہاں پر ٹوکنا چاہتا ہوں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. کیسز معاف نہیں ہوئے، 15 لاکھ بھی دیے 15 لاکھ بھی دیے گئے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو پولیس کے لوگ مارے گئے ہیں ان کو شہید نہ لکھا جائے، اور جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ان کو شہید کے مطابق معاوضہ جات ادا کیے جائیں. یہاں تک کیا گیا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو آپ دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. کہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کی نیگلیجنس تھی، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اسٹیٹ آف پاکستان نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا کشمیریوں کے لیے، چونکہ ایسا پاکستان کے کسی اور علاقے میں، کسی اور تحریک کے ساتھ، کسی اور جتھے کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی گئی تھی. پھر سیکنڈ راؤنڈ میں جب یہ آئے تو اس وقت اب آپ یہ دیکھیں کہ چمیاٹی کے مقام پہ دھیر کوٹ کے ساتھ وہاں پہ 17 لوگ مارے گئے. اچھا، کلیم کیا کیا انہوں نے کہ یہ مسلم کانفرنس نے مروایا ہے. نہ مسلم کانفرنس موجود ہے، نہ مسلم کانفرنس کی کوئی ہسٹری ہے. 94 ایئرس سے ہم یہاں پہ 1932 میں فرسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی ریاست جموں کشمیر کی. سوائے یہ کہ ان کے ساتھ جو شہداء ہیں، جو تحریک کے شہداء ہیں، اس کے علاوہ کسی انسانی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہم بالکل پرامن قسم کی غیر متشدد سیاست کا راستہ ہم نے پچھلے 94 سالوں میں اپنائی رکھا، آج بھی اسی پہ قائم ہے. ہیوی مشینری جلائی گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بلڈوزر جو ہے وہ کیسے جلایا جا سکتا ہے جو سر سے پیر تک لوہے کا ہے؟ ایک کرین کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو پوچھا کہ آپ موٹر بائک جلا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں آتا موٹر سائیکل جلانا. تو ٹیکنیکل بات ہے. کس نے جلایا ان کو؟ 17 لوگ مارے گئے. پولیس والوں کی وردیاں اتاری گئی، ان کی بہت بے حرمتی کی گئی ان کی لاشوں کے ساتھ. لوکل دھیر کوٹ کا وہ پولیس والا تھا جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ بھی ریسنٹلی بھی کی ہے، وہ سارا بھی معاف کر دیا. اب ان کے منہ کو خون لگ گیا.
اور انہوں نے سوچا کہ جو کچھ بھی کریں گے آخر میں سب کچھ معاف ہو جائے گا اور لیٹس ڈو اٹ اگین. ابھی جہاں سے یہ بات شروع ہوئی, آپ نے قاہرہ صاحب کو بھی سنا, آپ نے خود ان کو سوشل میڈیا پہ سنا ہوا. ابھی ذرا نا آگے جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو پھر انیشلی ایک کلیم کیا تھا کہ ہمارے لوگ مارے گئے, جب انہوں نے پھر یہ ادھر خون کرنا شروع کیا اور تشدد کرنا شروع کیا, تو بنیادی طور پر پھر ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کس نے کیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, یہ بڑا سیریس کوشچن ہے جس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. ایک بندہ ان کا مارا جا رہا ہے, وہ اس کی تدفین کر رہے ہیں, ٹھیک, کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے, کوئی جو بلٹ اس کو لگی ہے اس کے کوئی بیلسٹک انالیسس نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیسے پتا چلے گا وہ کس کی گولی سے مرا؟ اور وہ جو لڑکا فوت ہوا اس کے والد کی بھی ویڈیو آن دا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بھی پھر بعد میں منع کیا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ. ان کی جنازے کی ویڈیو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ لیکن یہ تو مبہم بات رہے گی ہمیشہ کہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ کیا فوج کی گولی سے یا رینجرز کی گولی سے مارے گئے یا انٹرنلی تھرڈ پارٹیز بھی ہوتی ہیں. ایسے موقع پہ اس بات کا بھی پورا اعتبار رہتا ہے کہ تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں کہ جو کہ بیچ میں اس سچویشن کو فلیئر اپ کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز. ثاقب عباسی صاحب کے اوپر بھی یہ بڑا الزام لگاتے رہے کہ جی وہ لے کے آئے تھے بندے, انہوں نے کیا سارا. ثاقب مجید صاحب, راجہ ثاقب مجید صاحب جی, وہ انہوں نے ایک امن مارچ کیا تھا, فائرنگ ہوئی تھی, سارا کچھ ہوا تھا, لیکن اس میں کوئی اس فائرنگ وغیرہ کے نتیجے میں بندہ کوئی نہیں مارا گیا تھا. وہ فائرنگ بھی انہیں کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور پتھراؤ شروع ہوا تھا. تو وہ اس کے نتیجے میں, اور ہم نے یہ کیا مطالبہ کیا تھا, ہم نے مظفر آباد کے معاملات پہ اور چمیاٹی کے معاملات پہ مسلم کانفرنس نے کہا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو اس بارے کے اس سارے واقعات کی تحقیقات کرے اور کوئی اوپینین دے. عوامی ایکشن کمیٹی اس سے بھاگ گئی, جوڈیشل کمیشن نہیں بننے دیا انہوں نے. تو یہ یہاں تک چلتے چلتے یہاں پہ آئے. اب جو موجودہ صورتحال ہے, دیکھیں اب بنیادی حقوق کی تحریک کہیں بھائی بہت پیچھے رہ گئی. بنیادی حقوق کا مجھے بتائے نا, آٹا تو سستا ہو چکا ہے, بجلی بھی سستی ہو چکی ہے. اچھا, میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے جو کہ سیکٹری آزاد کشمیر نے فروری میں, ابھی نہیں, میں فروری 2026 کی بات کر رہا ہوں, 4-5 مہینے پہلے کی, کہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا. میں آپ اسکرین پر بھی ہم دکھا سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے جو ان کے 35 مطالبات تھے ان کی اسٹیپ وائز باری باری بتایا کہ یہ والا مطالبہ اس اسٹیج پہ ہے, یہ اسٹیج پہ ہے. کچھ روڈز کی تعمیر تھی وہ بھی مکمل ہو چکا ہے, ان کی FIRs بھی ختم کر دی گئیں, ان کے زخمیوں کو پیسے بھی دیے گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایئرپورٹ کا معاملہ تھا یا جو باقی ڈیمانڈس تھیں ان کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ورک ان پروگریس ہے. اب ایئرپورٹ جو ان سے 6 مہینے کے اندر تو نہیں بن سکتا, ٹنلز بھی نہیں بن سکتے, تو اس میں ٹائم تو لگے گا, لیکن اس کے لیے بجٹ, فیزیبلٹی پلان سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اور سیکٹری صاحب اگر فروری تک پریزنٹ کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کام بھی ہو رہا تھا. آپ عمر عزیز کشمیری کو سنیں نا, انہوں نے خود کہا کہ اگر 38 مطالبات مان لیے جائیں تب بھی مارچ ہوگا. کیوں مارچ ہوگا؟ یہ جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں, معصوم کشمیریوں کی جانیں گئی ہیں, یہ کس کے ہاتھوں پر ہے ان کا خون؟ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہی ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں پھر بھی لانگ مارچ ہوگا. اور کیا 12 سیٹیں مہاجرین کا حق ہے؟ آپ کسی کا حق چھیننے کے لیے آپ بندوقیں اور ڈنڈے اٹھا کے اور غلاظت بھری زبان, الفاظ اور عجیب و غریب قسم کا طرز تخاطب استعمال کرتے ہوئے آپ کسی سے اس زبان کے ساتھ آپ اپنا قرضہ دیا ہوا وہ بھی نہیں واپس مانگ سکتے. آپ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ حکومت پاکستان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں کمپیریزن. کیا مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ بامبے میں جا کے, دلی میں جا کے, ناگالینڈ میں جا کے, میزورام میں جا کے, ساؤتھ انڈیا میں جا کے, کہیں جا کے وہ رسپیکٹبلی کیا اس کو اعتماد کے قابل سمجھا جاتا ہے؟ نہیں سمجھا جاتا. کوئی ہندوستانی جو اعتماد ہمیں یہاں پہ حاصل ہے, جو عزت ہمیں یہاں پہ حاصل ہے, پاکستان نے جو ہمیں دی ہے اور یہاں پر اس کے توسط سے ساری دنیا میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کراچی کی, سندھ کی آبادی کا ایک حساب کتاب کریں کہ وہ کتنی آبادی کراچی کی کر لیتے ہیں. 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے, 3 کروڑ کر لیں, کتنے جنرلز ہیں اس میں سے؟ ہم 50-55 لاکھ لوگ ہیں, ہمارے 12-13 جرنیل ہیں, 2% کوٹا ہے ہمارا فوج میں. جو بنیان مرصوص کے دوران کشمیری جنرلز بالکل ہیلم آف دا فیئرس پہ تھے, سارے کے سارے. کور کمانڈر سیالکوٹ جنرل گردیزی, 10 کور کمانڈر جنرل شاہد امتیاز, DGFCNA جنرل امتیاز گیلانی, DGMI جنرل واجد عزیز. مطلب ہم ہیلم آف افیئرس پہ تھے. اب جنرل کو چھوڑے, ہمارے وزیر اعظم کشمیری,
ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم کشمیری, ہمارے ڈیفینس منسٹر کشمیری, ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایتھنک کشمیری. جی وہ دیکھیں وہ بھی مان لیتے ہیں, وہ کلیم بھی مان لیتے ہیں, لیکن وہ چلیں دور پار کے سے گھما پھرا کے تو وہ سارے آپ اگر ایتھنیسٹیز کے اوپر اگر آپ نے نسل پرستی کرنی ہے, وہ جو ان کا ایک موقف ہے کہ جی ہماری جو نسل ہے وہ برتر ہے, تو بھائی جان ایتھنیسٹی کے لحاظ سے تو یہ آپ کے پاس ریئلٹی ہے کہ آپ ان کو کشمیری نہیں مانتے. وہ تھوڑا سا اصل میں اس میں یہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ کوئی 300-400 سال اسٹیٹ سے باہر رہے. یہ وہ ساری ڈرامہ اصل میں جو ان کی ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعتماد پاکستانی فوج کے اندر جو کشمیریوں کے اوپر ہے, میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ 2.5 کروڑ کی کراچی کی پاپولیشن کا کوئی جرنیل نہیں ہے اس وقت. بالکل ایسی ہماری 2% کے کوٹے کے اوپر ہمارے 12-13 جرنیل ہے. یہ کھیل تماشا ہے, یہ ایٹمی پاکستان ہے جو اس وقت دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے. اس سے زیادہ عزت اور اعتماد اور وقار آپ کو کہاں ملے گا؟ ہندوستانی فوج میں کتنے ہیں کشمیری اور کس عہدے پہ وہاں پہ کس عہدے تک جا سکتے ہیں؟ اچھا عثمان بھائی, اس کے اوپر جو میرا ایک اوپینین ہے, دیکھیں میں نہیں جانتا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہوگی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو انڈیا نے نہ وہ بتایا ہے جس طرح انڈیا کا نا جو ہمیں ایک اوور آل جنرل رویہ بھی نظر آتا ہے, وہ پہلے نا دمبا پکڑتے ہیں, پھر اس کو نہ چارہ کھلاتے ہیں, پھر اس کو موٹا تازہ کرتے ہیں, پھر اس کو ذبح کرتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے ان دمبوں کو بتایا یہی گیا ہے, جس طرح مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے شروع میں بتایا کہ ہم تمہیں رعایتیں دیں گے, سہولتیں دیں گے, پیسے دیں گے, سب دیں گے, تو بس ایک دفعہ ان کو سائڈ پہ کر لو تو پھر تمہارا خیال رکھا جائے گا. پھر 30-40 سال کے بعد وہ جس طرح انہوں نے ادھر ذبح کیا وہ بھی کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی اس لیول کی بات چیت یا معاملات ان کے پہلے طے پا گئے ہیں جس کے بعد یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ موجودہ حرکتوں میں اگر یہ جو ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اس پہ تو ان کا سروائیول ناممکن ہے, تو یہ پیچھے معاملات طے کیے ہوں گے تو پھر یہ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ڈیفنس یونٹ ہے, سیکیورٹی یونٹ ہے. اس کی سیکیورٹی اور ڈیفنس حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ہمارے پاس ہم سیاسی کارکن ہیں, ہمارے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے جی, لیکن ہم اس کو نظریاتی اینگل سے جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر نظریے کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے, اگر نظریے کے اندر کوئی کنٹامینیشن ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو کوئی بھی ایکشن ہوگا یا ری ایکشن ہوگا اس کا صرف بینیفیشری یا ہندوستان ہے یا پاکستان ہے, ایسی تیسرا کوئی بینیفیشری نہیں ہے. چائنا تو کبھی بھی نہیں آتا. وہ ان میں سے میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا چائنا کر رہے ہیں, میں چائنیز کو اندر سے جانتا ہوں, چائنیز کسی بھی کنفلکٹ زون کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھتے. نہیں وہ نہیں آئیں گے, وہ لیکن یا ہندوستان بینیفیشری ہے یا پاکستان بینیفیشری ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ساری بات کا بینیفیشری کون ہے؟ آٹومیٹکلی اگر پاکستان نہیں ہے تو ہندوستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. عمر عبداللہ وہاں سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لنکیج موجود ہے جو پاکستان کی نظریاتی محاذ پہ نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے اور انتشار کریٹ کرنا چاہ رہی ہے. اس کے تانے بانے کدھر ہے؟ اب میں تو اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن کہیں نہ کہیں ضرور ہیں. اس کے بارے میں پورے یقین سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اسی نظریے اور عقیدے کے اوپر پچھلے 70 سالوں سے پہرا دے رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اچھا عثمان بھائی چلیں, ایک تو میری رائے ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ میری تو ہے پرو پاکستان میں بڑی ایکسٹریم قسم کی رائے ہے. ٹھیک ہے, میں تو جس طرح وہ حدیث میں ہے, میں نے ابھی آپ کے ساتھ بھی ایک شیئر کی تھی, صحیح مسلم حدیث 4792 کے قوم پرستی کی موت جاہلیت کی موت, یہ تو رسول اللہ نے فرما دیا. لیکن کچھ لوگ اب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بیچ میں ایک پولیٹیکل سولوشن کو تلاش کرتے ہیں, جیسے آپ بھی ایک سیاستدان ہیں. تو ابھی بھی میں جیسے ایک واٹس ایپ گروپ میں تھا تو ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سیاسی بات چیت سے اس کا حل نکالنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سچویشن ذرا سیمولیٹ کریں کہ فرض کیا ان سے آپ سیاسی بات چیت کرتے ہیں تو وہ کیا بات چیت ہو سکتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں سیاسی بات چیت جو اسٹیٹ نے ڈیفائن کر دی ہے وہی ہے. کیا یہ جو 3 ان کی جو نوٹوریس لیڈرشپ ہے, 3 لوگ ہیں, وہ اپنی گرفتاری دے کے پیچھے ہٹیں؟ ریاست بات کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ تمام تر ایشوز کے اوپر. کیا ان 3 لوگوں کی گرفتاری سے زیادہ جو یہ جو قیمتی نوجوان ہیں جن کی جو شہید ہو گئے, مارے گئے, اب یہ واللہ عالم یہ پاکستان کا اور مسلمانوں کا المیہ ہے. کربلا میں بھی دونوں طرف حفاظ کرام کھڑے ہوئے تھے اور اس کے اوپر بھی بڑا المیہ. نہیں یہ اس بات بھی میں آپ کو ذرا کلیئر کرتا ہوں. میں کلیئر ہوں نہیں میں بالکل کلیئر ہوں. میں اللہ خدا کے فضل و کرم سے میرے اندر بالکل کلیئرٹی ہے اس موضوع کے اوپر. لیکن یہ اب آپ نے ایک موضوع چھوڑا ہے, میں اس کے لیے نا آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے چاہ رہا ہوں. دیکھیں واقعہ کربلا کو ہمارے لوگ مختلف سٹائل میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس پر نہ میں تھوڑا سا اب تجزیہ پیش کروں گا, اب آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے آپ دینے میں آزاد ہیں کہ واقعہ کربلا کے اوپر ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید جو ہے نا ظالم تھا, اس لیے امام حسین نے عروج کیا. لیکن آپ اگر اس کو دیکھیں تو واقعہ کربلا اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے تو اس نے کوئی ایسا میجر ظلم نہیں کیا. جو مین
ایشو تھا وہ اس کی قوم پرستی تھی. اب یزید کے آپ ڈیسیژنز چیک کریں. نمبر 1, غیر عرب مسلمان فوجیوں کی تنہائیں مسلمان عرب فوجیوں کی تنہاؤں سے کم ہوں گی. یہ یزید نے پہلا کام کیا, جبکہ رسول نے فرمایا تھا کسی عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں. یزید کا دوسرا ڈیسیژن کیا تھا, جو غیر عرب مسلمان ہیں ان پہ ہم خراج لگائیں گے, ایگریکلچرل ٹیکس لگے گا جو کہ مسلمان عربوں کے اوپر نہیں لگے گا. جو غیر عرب ہیں ان کے لیے پراپر کفالت کا سسٹم لے کر آیا جائے گا, جو کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائج ہے. پھر اس نے واقعہ کربلا میں جہاں پر اہل بیت کے اوپر اس نے ٹارچر کیا, اس کے بعد وہ مدینہ گیا, مدینہ کے جتنے انصار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور شامی فوجیوں سے کروایا. پھر اس کے بعد وہ مکہ گیا اور مکہ میں جتنے صحابہ تھے اس کو انہوں نے شامی فوجیوں سے کروایا. تو اس کو جب ہم اسٹڈی کریں تو امام حسین کا جو خروج تھا وہ بنیادی طور پر قوم پرستی کے خلاف تھا. اب میں اس واقعے کو آپ کے سامنے کو ریلیٹ کر, راولہ کوٹ میں پولیس کانسٹیبل جو کہ ایتھنک کشمیری ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, ان کے پیٹ چیرے جاتے ہیں, ان کی انتڑیاں باہر نکالی جاتی ہیں, ان کی انتڑیاں گلے میں ڈال کے رقص کیا جاتا ہے. ٹھیک, لاشوں کو مسلح کرنا, آپ نے ابھی بتایا لاشوں کی بے حرمتی کرنا. تو جو پیچھے ایک کور آئیڈیالوجی اس فوج کے اور ان لوگوں میں تھی وہ کور آئیڈیالوجی سیم ہے قوم پرستی. یہ قوم پرستی سے بھی بڑی اور پرلے درجے کی ایک غلاظت ہے جس کا ذکر پھر کسی نشست میں کریں گے. لیکن یہ قوم پرستی سے بہت اگلی بات ہے. قوم پرستی کی تحریکیں ساری دنیا میں چلی ہیں, انسانی تاریخ میں چلی ہیں. اس طرح کی جو بےہودگی ہے اور اس طرح کی بات اس کے لیے میں آپ کو ایک اور میں آپ کے سامنے میں ایک اور میں آرگومنٹ رکھتا ہوں. جو سب سے پہلا اس کائنات کا یونیورس کا جو سب سے پہلا پھڈا پڑا وہ کس کا تھا؟ حابیل اور قابیل. وہ تھا اس سے بھی پہلے, حابیل اور قابیل سے بھی پہلے. وہ تو کائنات کا یونیورس کا جو سب سے پہلا پھڈا تھا وہ ہے ابلیس ورسز انسان. ابلیس نے جب انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے کیا بولا؟ آپ نے وہ پڑھی ہوگی آیت بھی آپ نے پڑھی, کیا بولا اس نے کہ میں کیوں اس کو سجدہ نہیں کروں کہ یہ بنا ہوا ہے مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے ہوں, میں سپیریئر ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, میں سپیریئر. آپ دیکھیں کہ اس نے قوم پرستی کی نا, میری قوم سپیریئر ہے, exactly. یہ مٹی سے بنا. اب آپ دیکھیں کہ یہی جو پیٹرن ہے ہمیں ہسٹری میں ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے نا. ہر نبی کی جو قوم تھی اس نے قوم پرستی کے اوپر اس نبی کا رد کیا ہے. فرعون جو سا تھا بنی اسرائیل کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری مصری قوم سپیریئر ہے, ان کو ہم نے غلام بنا کے رکھنا. جو بات آپ نے کہی نا فرحان بھائی, میں اسی بات سے آپ کو میں ریلیٹ کرتا ہوں فردر کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیری اس مخلوق کو بہکاؤں گا تاکہ وہ تیری شکر گزار نہ ہو. ایک پوائنٹ کے اوپر ہم ناشکرے ہو گئے ہیں. We always look at the half glass empty. آپ نے بہت بڑھیا آپ نے اس پہ یہ ایڈیشن کروایا ماشاءاللہ کہ یہ ہم عام طور پہ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں, روٹین میں کہتے ہیں کہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے وصف سے ہمیں جو انسان کو حکم دیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے الحمدللہ کا ایک کلمہ اور استغفار کا کلمہ, یہ 2 کلمات بنیاد ہیں ہمارے اس سارے دین کی, مذہب کی. تو ہم ناشکرے ہو گئے ہیں. اگر آپ بنیادی طور پہ پاکستان کے ارد گرد ساری جگہ آپ دیکھیں تو ہم ناشکرے ہو گئے. جو کچھ ہمیں مل گیا وہ ہماری دادا وراثت تھا, جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا حق تھا, جو غصب کر لیا گیا, جو ہم پہ ظلم کر لیا گیا اور ہمیں حقوق نہیں دیے گئے. یہ باتیں کوئی یہاں پہ کوئی بالخصوص آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہی. دیکھیے میں اس پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر فرض یہ حقوق کی جنگ لڑنی, آپ کہیں کہ ہم کشمیری پاکستانی ہیں تم ہمیں حقوق نہیں دے رہے ایسی ہی تیسی, ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ جب یہ آپ کلیم کر رہے ہیں, اونرشپ لے رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی کشمیری ہیں, تم ہمیں حقوق نہیں دے رہے, حکومت مرد آباد, چلیں آپ نے فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کر دیا, وہ بھی لگائیں, لیکن آپ کم از کم خود کو پاکستانی تو مانیں نا. جب آپ اس فریم ورک سے ہی باہر جا رہے ہیں تو بیسیکلی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کلمے کا تعلق ہے ویک ہے, ہماری قوم کی. آپ صرف دو تحریکیں اس وقت چلی, ایک ہندوستان کے اندر CJP کی تحریک چلی, جی آپ ان دونوں کے وہاں پہ بھی ڈاکٹر وانگچو جو ہے وہ بھی ہی از فرام لداخ, ہی از آلسو کشمیری ایسی. لیکن وہاں کی آپ دیکھیں کہ وہاں کی جنریشن زی نے انہوں نے میمز بنا کے مت مار دی حکومت کی, پاگل کر دیا ان کو سوشل میڈیا کے اوپر. کوئی گالی نہیں نکالی. نہیں مودی کو تو نکالتے رہے, وہ تو چلے, وہ تو لیکن ملک کو گالی نہیں. ثواب کا کام ہے مودی کو گالی نکالنا, نیتن یاہو کو اور مودی کو گالی نکالنا ثواب کا کام ہے, لیکن ملک کو گالی نہیں نکالی, فورسز کو گالی نہیں نکالی. فورسز نے ان کو گھسیٹا,
پیلٹ گنز یوز کی, انہوں نے جواب میں کوئی پتھر نہیں مارا, وہ اپنی بات کرتے رہے اور اتنے سویلائز طریقے سے انہوں نے کیا کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے. یہاں پہ جب انہوں نے تحریک کی کال دی تو انہوں نے کہا کہ تمبر کے ڈنڈے تیار کر لو, اور فورسز کو کہا. اب یہ فورسز کیا ہیں, آپ یہ ذرا عوامی ایکشن کمیٹی کو اگر اتنی جرت ہو, ان کی ٹانگوں میں اتنی جان ہو, تو بات کریں نا سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے خلاف, جس کی رولنگ ہے, اس نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ یہ فورسز کو بلایا جائے اور امن کا قائم رکھا جائے اور الیکشن کا بر وقت انعقاد کیا جائے, اور اس طرح کے جتھوں کو روکنے کے لیے جو انتظامات حکومت کو مناسب لگے وہ کرے. یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. جب ایڈوائس مانگی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے سپریم کورٹ سے, تو سپریم کورٹ کی پروٹیکشن ہے ان سارے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں غیر ملکی. کیوں نہیں بات کرتے اپنی حکومت کے بارے میں جنہوں نے بلایا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے اس سپریم کورٹ کے بارے میں جنہوں نے بلایا ہے؟ یہ بیچارے نوجوان جو ہمارے فورسز کے ہیں, یہ اللہ جانے پاکستان میں کہاں سے آئے ہوں گے. آپ اس ظلم کا, تکلیف کا اگر تھوڑا سا فرحان بھائی اندازہ کریں کہ ایک وہ فوجی ہیں جن کی تعداد بھی کوئی کشمیری آپ کو نہیں بتا سکتا کہ 47 سے لے کے آج تک کتنے فوجی ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت کے لیے کہ ہم رات کو چین سے سوتے ہیں. دوسری طرف جو 10 لاکھ ہندوستانی آرمی کھڑی ہے, اس کے مقابلے میں جو شہید ہوئے ان کے فیملیز. اب ایک نئے شہید ہے اس فوج کے اندر جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں, وہ جن فوجیوں کی, جن رینجرز کے اہلکاروں کی لاش. آپ یہ والی تکلیف چیک کریں. میری انڈیا کی فورسز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز دوبارہ ہمارا ساتھ دیں. میری انڈیا کی فورسز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارا ساتھ دیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان کی آرمی کے ان خاندانوں کی کیفیت کا آپ اندازہ کریں. وہ جو جوان ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے, مظفر آباد سے جو ہیلی کاپٹر ٹیک آف کر رہا تھا, وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. وہ کیوں آئے ہوئے تھے؟ وہ اس دھرتی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا حلف لے کے آئے ہوئے تھے. ان کو جہاں بلایا جاتا ہے, دے آر انڈر اے کمانڈ, اور آپ اس کے بعد ان کو کہانیاں نکالتے ہیں, اس کے بعد فیلڈ مارشل کو برا بلا کہتے ہیں. یار آپ کون لوگ ہیں یار؟ وہ خدا کا خوف کریں یار. بہت بہت پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا. اب بھی وقت ہے. میں عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے. یہ 3 لوگ گرفتاری دیں اور ریاست کے ساتھ بیٹھ کے بامقصد مذاکرات کریں اور اپنے مسائل کا حل کریں. ان کی گرفتاری سے زیادہ اہم نہیں ہے. اور اگر یہ اس طرح سرنڈر کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, ریاست ان کو کھا جائے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. کیا کرے گی؟ شیخ مجیب نے کیا کر لیا, چھوڑ دیا تو اسے بعد میں بھی اس ٹائم بھی کیا کیا. نہیں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. تو آپ ان کو یہ گرفتاری دیں اور اس جھگڑے کو ختم کریں, پیچھے ہٹیں, کال آف کریں, اور اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات کریں, حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, بامقصد بات چیت کریں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور ان کا کیا حل ہے. یعنی تمام باتیں حل ہو گئی. آپ نے کہا کہ ہم الیکشن کو بھی نہیں مانتے, ہم اسمبلی کو بھی نہیں مانتے, ہم اسمبلی ممبرز کو بھی نہیں مانتے, ہم کسی کو نہیں مانتے. اور آخر میں جا کے مذاکرات کس کے ساتھ کیے؟ قمر رضا صاحب کے ساتھ. کون ہے وہ؟ وہ قابض ملک کے جو وہ نمائندے تھے. جی, کلونیل لیگسی. قابض ملک کے نمائندے تھے نا, پڑوسی ملک کے نمائندے تھے, ان کے ساتھ بات کی ہے. پھر جب فیلڈ مارشل کی طرف سے پیغام دیا تو ان کی باتیں کھلی ہوئی تھیں اس وقت کہ, اور آپ طرز گفتگو دیکھیں کہ فیلڈ مارشل نے آپ سے درخواست کی ہے, آپ سے اپیل کی ہے, آپ سے گزارش کی ہے کہ مجھے 10 دن اور دے دیں. یار look at what you're saying یار. کچھ تمیز, آداب, اخلاقیات. گفتگو کے ڈائلاگ کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, ساری دنیا میں نون ہے. اور اس کے جواب میں آپ نے ایک اشتعال کیا اور آپ آرام سے بیٹھے رہے. پولنگ بھی ہونے دی آپ نے. جو ہی رزلٹ آنے کا وقت شروع ہوا, جب لوگوں نے وہاں پہ ٹرن آؤٹ بڑھنا شروع ہوا تھا, اصل مجھے لگتا ہے جب ٹرن آؤٹ آیا تھا تو پھر چیزیں نکلی. لوگوں کو ان کو پتا تھا کہ اب وہاں پہ میرپور ڈویژن میں جو لوگ جیتیں گے وہ جشن منائیں گے, بھنگڑے ڈالیں گے. الیکشنز ہوئے 5 سال کے بعد, بہت سارے نئے چہرے آئے ہیں. جو نئے چہرے جو ہیں ظاہری بات ہے کہ ان کو خوشی منانے کا حق ہے. تو اس خوشی میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس وقت کہا کہ ابھی ہم یہاں پہ نکلیں گے. میرے راولاکوٹ شہر میں بھی نہیں ہے, ابھی بھی راولاکوٹ شہر سے باہر ہے. باہر بیٹھے ہوئے, کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کریں. راولاکوٹ شہر سے اس وقت بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈی چوک. اب اس بات بھائی ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ کوشچن کے اوپر کہ چلے ٹھیک ہے, لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ راولاکوٹ شہر کراس ہو گیا, ٹھیک ہے, انہوں نے
مظفر آباد بھی پہنچ گئے ہیں. ادھر پہنچ کے انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کا سوچ کیا ہے, آپ کا کیا اس کے اوپر ہے؟ نہیں, اب تو یہ ایجنڈا ان کا کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید یہ متوازی حکومت, کوئی انقلابی حکومت کا اعلان کریں گے وہاں جا کے, اور اس کے بعد باقاعدہ اس انقلابی حکومت کے برطانیہ سے, سوئٹزرلینڈ سے, باہر یورپین ممالک سے ڈانڈے ملتے ہیں وہاں پہ, ان کی پروٹیکشن مانگے, ان کی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے, وہ ڈکلیئر کر دیں گے. وہ صدر ہے ہمارا, وہ ڈنمارک میں بیٹھا ہے, وزیر اعظم ہمارا امریکہ میں بیٹھا ہے, ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ برطانیہ میں, کینیڈا میں بیٹھا ہے. تو ایک اس طرح کا یہ اس دفعہ ان کا خیال یہی تھا کہ اس دفعہ یہ کرنے جا رہے تھے, اور اس بات کے راستے میں رکاوٹ آ گئی. لیکن فرحان بھائی, جو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو سکارز ہیں ان زخموں کے جو لگ رہے ہیں, وہ یہ عثمان نے, شجاعت نے, ہم جیسوں نے اور ہماری اگلی نسلوں نے بھگتنے ہیں. یہ ایسے نہیں جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. اب تو ملٹنسی کی بنیاد پڑ چکی ہے, آپ دیکھیں بہت نکلے گی, بہت ظلم کر دیا بنیادی حقوق کی آڑ میں. پاکستان کو گالیاں نہیں, آپ کسی سے حق مانگتے ہیں, آپ گالی کسی کو نہیں نکال سکتے. اب عمر نذیر کشمیری صاحب نے پچھلے دنوں تقریر کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی. میں عمر نذیر کشمیری صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک خطبہ دینا آپ ان لوگوں کے متعلق, قرآن حدیث سنت کیا کہتی ہے کہ جو لوگ گالی بکتے ہیں, فحش گفتگو کرتے ہیں, بے چینی اور اضطراب پھیلاتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے. اس فتنے کو کچلنے کے لیے ریاست کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں قرآن پاک نے, اور احادیث شریف میں کیا بات کہی گئی ہے. یعنی وہ سب جائز ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور اس قدر غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے جو اضطراب اور بے چینی کا باعث بن رہا ہے, باہر جو ہمارے کشمیری جو فورن میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہمارے بہت پڑھے لکھے, بہت سمجھدار لوگ جو فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگینسٹ عوامی ایکشن کمیٹی, سارے نظری عقیدے کو, میں نے ایک دو کو کچھ موقعوں پہ ان کو بھی پریشان دیکھا. یعنی اتنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہم صحیح ہیں کہ ہم بھی غلط ہیں. اس درجے کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اس پہ تو دیکھیں عثمان بھائی, ایک ہی کلیئر چیز ہے جو میں نے سیکھی ہے کہ پاکستان بنے ہمارے کلمے کے تعلق کے اوپر. ہماری مطلب ریاست جو سی ہے نا, اس کو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ ماڈرن نیشن سٹیٹ ہے اور اس کی کوئی نیشنل آئیڈینٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہماری وہ کوئی چیز نہیں. 1947 سے پہلے کون سا پاکستان تھا؟ ہماری جو یہ قومیں ہیں انہوں نے طے کیا تھا کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ریاست بنے گی جس میں ہم کلمے کو پریورٹی رکھیں گے, قوم کو نیچے رکھیں. جب بھی کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ میری قوم اوپر ہے اور کلمہ نیچے ہے, وہ آٹومیٹیکلی پاکستانی فریم ورک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور وہ سیکولر بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو پھر وہ اسلام کو نہیں مانتے. میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتا ہوں. یہ 19 جولائی 1947 کی جو قرارداد ہے, قرارداد علاقے پاکستان جو مسلم کانفرنس نے پاس کی تھی سری نگر میں غازی ملت کی رہائش گاہ پہ, اس قرارداد سے ایک دن پہلے مسلم کانفرنس کا ایک اور اجلاس تھا جس میں وہ ایک تاریخی طور پہ ایک بڑی بحث ہے اس میں, لیکن پریزیومیبلی قائد اعظم کی طرف سے ایک فیک لیٹر آیا اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ کشمیر کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنائے. جب یہ بات مجلس عاملہ کے اجلاس میں پہنچی تو وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں مانتے ہم قائد اعظم کو. قائد اعظم کل کہے گا کہ اسلام چھوڑ دو تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے, ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. اگر یہ قائد اعظم کا خط ہے تو بھی نہیں مانتے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. آپ عمر عبداللہ کو سنیں, محبوبہ مفتی کو سنیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فور فادرز نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی اور آج ہم اس غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں. شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے مجھے کہا تھا کہ شیخ عبداللہ تم ساری زندگی اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرتے رہو گے, یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں, میرا ان کے ساتھ بڑا رہنے کا تجربہ ہو چکا ہے. اور یہ شیخ عبداللہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. حامد میر صاحب کا وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے اور اس موضوع کے اوپر جو انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک خدا رسول قرآن کیا تھا, کیوں پاکستان, ہمارے راستے, ہماری گزرگاہیں, ہمارا سب کچھ پاکستان ہے. جموں کے لوگوں کا ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ تھا اور ویلی کا ہیڈ کوارٹر پنڈی. یہ پنڈی جو ہے یہ سری نگر کی منڈی راول پنڈی دس واز پری پارٹیشن, اس لیے کہ وہاں سے اگر آپ دلی جاتے ہیں تو 1200 کلومیٹر ہے اور پورٹ پہ پہنچنے کے لیے آپ بامبے جاتے ہیں تو 1600 کلومیٹر ہے. یہاں سے آپ 250-300 کلومیٹر میں آپ پنڈی پہنچ جاتے ہیں. سو یہ ایک نیچرل روٹ تھا اور بات بنیادی طور پہ اسلام کی تھی. اور یہ ساری سازش جو ہے وہ دو قومی نظریے کے خلاف. یہ جب عثمان بھائی جب یہ نعرہ مارتے ہیں ہم کشمیریوں کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے, تو
یہ جو تانا مار رہے ہیں 5000 سال پرانی تاریخ کا, یہ پاکستان کو مارتے کہ اسلام کو مارتے؟ کیونکہ اسلام بھی 1400 سال پرانا ہے. دیکھیے میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کرام بہت جلیل القدر, ایک صحابی کا میں پڑھا تھا, میں نام صحیح طرح سے شاید حضرت سبحان تھے. آپ جب مشرکین میں تھے تو آپ جب خوشبو لگا کے گزرتے تھے تو کافی دیر تک خوشبو آتی رہتی تھی. اور جب آپ مسلمان ہوئے اور جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور کفن سر ڈھکتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, پیر ڈھکتے تھے تو سر رہ جاتا تھا. کسی صحابی نے اپنی مشرک کی زندگی کے اوپر کبھی نہ فخر کیا, نہ کبھی تبصرہ کیا, نہ کبھی اس کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر کی, کسی کے ساتھ نہیں. غزوہ احد کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میرے قبیلے کے مجھے تو میں ان کی گردنیں اتارتا ہوں, اور جو جس کے قبیلے کے ان صحابیوں کو دیں ان کی گردنیں اتارتے ہیں. کسی نے کوئی ایسوسیشن نہیں رکھی, نہ بلڈ ایسوسیشن رکھی, نہ قبیلائی رکھی, نہ قومی رکھی. ان کے نزدیک امت کا کانسیپٹ تھا. ایک اور حدیث میں نظر سے گزری ہے جس میں 2 شخص تھے جو کہ حسب نسب کے اوپر بحث کر رہے تھے. تو وہ جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے, کسی نے صحابی نے شکایت لگائی کہ یہ اس طرح کی بحث کر رہے ہیں, تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں اب بھی جاہلیت باقی. یہ بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ان کو بھی بولا کہ آپ میں جاہلیت باقی ہے. یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جب تم برے صغیر تھے ہم اس وقت بھی کشمیر تھے, جب آپ برے صغیر تھے ہم اس وقت بھی مہاراجا کی جاگیر تھے. ہم تو جاگیر تھے, آپ تو پھر بھی برے صغیر تھے. ہم تو اس کی ہم پورے لوگوں سمیت ہمیں مہاراجا نے خرید لیا تھا 80,000 نانک شاہی میں. ہم تو اس کی جاگیر تھے, ہم اس کے مزارے تھے, ہم اس کے ہر حکم کے پابند تھے. جو بات وہ کہتا تھا یہ لغو بات ہے, یہ ہسٹری کی ڈسٹورشن ہے. جس طرح افغانستان میں بڑی کبھی افغانستان کسی نے فتح نہیں کیا, یہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے باقاعدہ اس کے اوپر لٹریچر چھاپ کے افغانیوں کو یقین دلایا تمہیں کسی نے فتح نہیں کیا, یہ حقیقت نہیں ہے. بالکل اسی طرح کشمیر کے بارے میں بھی یہ حقیقت نہیں ہے. کشمیر کے مختلف وقتوں میں ہندوستان کی بھی اور حیت ہوتی تھی. کسی وقت یہاں پہ مغل تھے, اور اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی اور حیت ہوئی. دنیا میں وقت کے ساتھ جغرافیات تو بدلتے رہتے ہیں. اب آپ پرانے جغرافیہ کو اٹھا کے دیکھیں جو 5000 سال پہلے کیا تھا, اٹ ہیز نون ایلیمنٹس. اور مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد, آپ کے ہجری کیلنڈر کے بعد, کوئی مسلمان, غیرت مند مسلمان اپنی ہسٹری کو اس سے پیچھے نہیں لے کے جا سکتا. 1400 سال سے پیچھے ہم جو کچھ ہیں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر. اب ماشاء اللہ سے آپ نے باتیں بڑی خوبصورت کی, سارا کچھ ہو گیا, ہمارا ٹائم بھی اب اینڈ ہو رہا ہے. لیکن اب ایک آخری سوال کہ یہ جو مرض پاکستان میں, یہ کشمیر تو چلیں ایک ہمارے پاس آ گیا, ایکشن کمیٹی آ گئی, لیکن آپ کشمیری سے زیادہ آپ سب سے پہلے آپ پاکستانی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں باقی جگہوں پر بھی ہمیں یہی سیم مسائل, سندھ میں قوم پرستی, آپ کو پتہ ہے وہ ڈیمز کا معاملہ اور وہ کینالز کا معاملہ, وہ قوم پرست نے نہیں کیا, نعرے وہی سیم پاکستان مرد آباد. پھر جی ادھر خیبر پختونخوا میں یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ بھی قوم پرست ہیں نا, یہ بھی کہتے ہیں پنجابی قوم, پنجابی استعمار. پی ٹی ایم قوم پرست, بی ایل اے قوم پرست, بی وائی سی قوم پرست, یہ مجید بریگیڈ قوم پرست. تو یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ سڈنلی پراپ اپ ہو رہی ہیں, ان کے سپورٹرز بھی آ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ نظریاتی فورس تھی مسلم کانفرنس, جس نے نظریہ عقیدہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ, اس کو آئینی پروٹیکشن, اس کو انکلکیٹ کیا, جنریشنز کو انڈوکٹرینیٹ کیا. میں 20-22 سال سے سیاست میں ہوں, میرا صرف یہی کام ہے. میرا جو پہلا ٹارگٹ ہے, پہلا جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وابستگی اور آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی دفاع اور سالمیت کے تقاضوں کے اوپر پہرے دینا. ہمیں پچھلے 15 سال سے کمزور کر یہاں پہ لایا گیا. پچھلے 15 سال کی مس گورننس کا سارا الزام آپ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ اور پی ٹی آئی پہ ڈال سکتے ہیں. ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے اس کے اندر, جس کے نتیجے میں یہ ساری تحریک جو ہے جو محرومیاں ہوئیں, اور جس کے نتیجے میں ایک دوسری سٹائل کی. کیوں حل اس کا تو ہر علاقے کی دیکھیں, ہر علاقے کی حیت کے مطابق, لوگوں کی سائیکالوجی کے مطابق الگ حل ہے. ایک حل ہے ملٹری فورسفل جو حل ہوتا ہے, لیکن وہ دیر پا نہیں ہے. دیر پا تو نہیں, میں اس کے حق میں نہیں. اس کا جو اصل جو حل ہے وہ نظریاتی تحریک ہے. اب نظریاتی تحریک یہاں پہ کون چلائے گا؟ بس ہم ہیں تو ہمیں کشمیر بنے گا, ہمیں کہتے ہیں یہ فوجیوں کے آدمی. آپ کو تو آج کل ویسے ہی ڈیتھ تھریٹس دیتے ہیں, دیتے رہے. زندگی موت خدا کے ہاتھ میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت اور زندگی موت خدا نے کہا کہ میرے ہاتھ میں, یہ زمین پہ رینگنے والے 2 ٹانگوں والے کسی کیڑے کے ہاتھ میں نہیں ہے.
خدا کے فضل و کرم سے. اس لیے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. گالی دینے والے کو شرم آنی چاہیے, تو ہمیں سننے والے کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس کو ضبط کرنا چاہیے, اور یہی قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ اس کو ضبط کرنا چاہیے اور جاہل کو سلام کر کے آگے گزر جانا چاہیے. لیکن آزاد کشمیر کا باقی ایریاز کے بارے میں, چونکہ میرا اتنا اس کے بارے میں ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ کیا کیا جائے, آزاد کشمیر کے اندر ایک آئیڈیالوجیکل انڈاکٹرینیشن کی اور اس کشمیر بنے گا پاکستان کے نظریے کو مضبوط کرنا ہی اونلی سولوشن ہے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. اور اس نظریے کی کمزوری کہاں سے آئی, میں آپ سے یہ 1 منٹ میں گزارش کروں. جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئیں آزاد کشمیر میں, فار انسٹنس جب میاں صاحب گجرانوالہ میں نعرے لگوا رہے تھے, تو اس جلوس میں بھی آزاد کشمیر کے لوگ تھے. یعنی آزاد کشمیر کے لوگوں کو باقاعدہ سکھایا گیا کہ فوج کے خلاف کیسے گفتگو کرنی ہے. وہی پی ٹی آئی تھی تو سپہ سالار باپ تھا, وہی پی ٹی آئی جب اتری تو سپہ سالار غدار ہے. وہ سارے کے سارے کشمیر اینڈ اسپیشلی دا ڈائسپورا, جہاں پہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی, وہ سب کے سب اس پہ چلے گئے. اور ابھی بھی یہ جو تحریک چل رہی ہے, اس کو آپ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو کلب کریں پی ٹی آئی پلس ٹی ٹی پی پلس فتنۃ الخوارج پلس آل اینٹی, میں ان کو کلب کر کے کہتا ہوں کہ آل اینٹی پاکستان ایلیمنٹس انٹرنل اور ایکسٹرنل, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک بہت سیریس قسم کی ڈائلاگ کی ضرورت ہے جن زی کے ساتھ. میں آپ سے یہ بڑا سیریسلی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے کسی سیاسی قیادت کی توجہ نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. جن زی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, آپ ان کو بلا کے ان کے ساتھ تقریریں کرنا چاہتے ہیں, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ ان کے ساتھ ان کی ٹرف پہ جا کے بات کریں, ان کو وہاں پہ سمجھائیں جس زبان میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں. مثلا مدنی چینل والوں نے غلام رسول کے نام سے کارٹون نکالا, ہمارے بچوں کو سمجھ آئی کہ کیا سمجھا رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آئی. لائک وائز ہمیں اس لیول کی, ہر لیول کی جنریشن کو انڈاکٹرینیٹ کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اس نظریہ عقیدے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں نئے سرے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اندر جب تک ہم ان پرابلمز کو فیس کرتے رہیں گے, جب تک پاکستان کے اندر کوئی نظریے عقیدے کی بنیاد پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا اور کوئی اس قوم کو دوبارہ نہیں جوڑے گا. اس وقت صرف فوج ہے جس نے پاکستان کو جوڑا. کوئی ایسا سیاستدان ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نظریے عقیدے پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں. آپ ان کو یونیورسٹیز سے کالجز سے اٹھائیں, خون تو وہی ہے. ان لوگوں کو ٹھیک جگہ پہ لے کے جائیں, ان لوگوں کو ٹھیک ڈائریکشن دیں, ان کو سپورٹ دیں, ان کو اسٹرینتھ کریں. ابھی پاکستان کے اندر مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم کے نام سے, علامہ اقبال کے نام سے, پاکستان کے نام سے 200-250 کے قریب ادارے پاکستان میں بنے ہوئے. چھوٹی سی بات ہے, وہ مین راوی روڈ کے اوپر ان کے پاس پتہ نہیں 10-12 کنال کا پلاٹ ہے اور سیکریٹریٹ ہے, وہ اکیڈمیاں بھی بنی ہیں, لائبریریاں بھی بنی ہیں. ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کو کلب کر کے, لیکن آپ کو اب اگر بات کرنی ہے اس جنریشن کے ساتھ تو آپ کو مشورہ بھی کرنا ہے اسی جنریشن کے ساتھ, تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے. فرحان بھائی, آپ کی اور میری بات اس جنریشن کی سمجھ میں نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, تو پھر ان کی بات کس کی سمجھ میں آئے گی؟ انہی کی جنریشن کی بات سمجھ میں آئے گی. سو ایسا نہیں ہے کہ مٹی خالی ہو گئی ہے, اسی مٹی سے یہ آپریشن بنیانم مرسوس ہوا ہے, اسی مٹی سے ایٹم بم بنایا گیا ہے, اسی مٹی سے لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے JF-17 بنایا ہے. اور خدا کے فضل و کرم سے, وہ اقبال نے کہا تھا ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس جنریشن زی کے اندر سے آپ کو لوگوں کو چن کے, ان کو ٹرین کر کے ایک لانگ ٹرم پلاننگ. جب جنرل عثمانی ہمارے پہلے نیوکلیر اس کے چیئرمین تھے کمیشن کے, تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پورے پاکستان میں جا کے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اٹھایا, اس کو کہا تم نے کیمسٹری پڑھنی ہے, تم نے فزکس پڑھنی ہے, تم نے ریڈیو, مختلف سبجیکٹ. بائی دا ٹائم ڈاکٹر AQ خان یہاں پہنچے وہ فورس تیار تھی. اٹ واز ناٹ جسٹ ڈاکٹر AQ خان, اس کے ساری پوری ٹیم تھی, لیکن وہ ٹیم جو تھی وہ ڈاکٹر عثمانی کی تیار کی ہوئی تھی. تو بالکل اس طرح اور وار فوٹنگز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات آئے گی اور چلی جائے گی, آپ اسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں یا شتر مرغ کی طرح ریت میں دے کے کہیں کہ امن ہو گیا. نو, آپ اس کو ایک نئے طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. عثمان بھائی, ٹائم ہمارا اینڈ ہو رہا ہے, لیکن اب آخر پہ ایک مشکل سخت سوال کہ کیا آپ کو اب لگ رہا ہے کہ کشمیر میں ملیٹنسی کی ویو پیدا ہوگی؟ ڈپینڈس کہ آپ کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, کیسے کنٹرول کرتے ہیں. ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ڈائلاگ مسٹ ہے. وہ آپ کو آج بھی کرنا پڑے گا, کل بھی کرنا پڑے گا, پرسوں بھی کرنا پڑے گا.
جتنا جلد ہو. میں اس کو چھوڑ دیں عوامی ایکشن کمیٹی کو, میں ایک عام کشمیری کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا, آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ, ویئر یو ور رانگ, ویئر وی ور رانگ. کچھ ایڈمیشنز کرنے پڑیں گے, کچھ بلیم گیم کرنی پڑے گی, لیکن ایک پیج پہ لانا پڑے گا. اللہ نہ کرے کہ یہ ہم بڑی تکلیف میں آ جائیں گے اگر آزاد کشمیر کے اندر سے اس سے زیادہ شدید. ابھی تو ہم آلریڈی بہت شرمندہ محسوس کرتے ہیں پاکستانیوں سے, اسپیشلی پاکستانیوں سے جنہوں نے ہمیں پاکستان کے طول و عرض میں اپنی زمینیں, اپنی بیٹیاں, اپنے بیٹے, کاروبار, عزت, اکرام, خدا کی قسم سے کوئی کمی نہیں کی. اس بات بھائی ایسی ہے بات نہیں. دیکھیے پاکستان کے لیے جو بھی شہید ہوتا ہے, زندگی موت کا تو بھروسہ نہیں. جو بندہ نظریہ اسلام کا تحفظ کرتے شہید ہو رہا ہے نا, وہ شہید ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے پاس بڑا ہی نام ہے. اور یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ صرف یہ نام کا مسلمان کہہ دینا کہ فلانا ہی مسلمان ہے, میں ہی مسلمان ہوں. بھائی جان جب آپ قوم پرستی پہ آ رہے ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 4792, قوم پرستی کی موت جاہلیت کی موت ہے, پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. اللہ کے رسول نے سب فرما دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور یہ باتیں اپنے ان کشمیری دوستوں سے آپ نے شیئر کرنی ہے, ان کو جا کے بتانا ہے کہ بھائیوں کوئی عقل کریں. یہ جو ان کے بیانیے فضول قسم کے, آپ کے سامنے دو ہی آپشن ہیں, یا نظریہ اسلام ہے یا قوم پرستی. چوز آپ نے کرنا ہے بھائی جان. آخرت میں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ہمارے بھائی سردار عثمان, انہوں نے آ کے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے, باقی مرضی آپ کی. اگر آپ قوم پرستی کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں, آخر میں پھر آپ نے وہ حساب دینا ہے, ہم نے آپ کی جگہ حساب نہیں دینا. بہت شکریہ.